کا بڑا کرم ہے، اس رب کا بڑا احسان ہے کہ اسلام جیسی عظیم دولت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی۔ یہ وہ دولت ہے، دنیا کی تمام چیزیں اس نعمت اور اس دولت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے۔ یہ نعمت جس بندے کو حاصل ہے صحیح معنوں میں وہی بندہ خوش نصیب ہے، اسی کی دنیا بھی ہے اور اسی کی آخرت بھی ہے۔ اور جو بندہ اسلام سے دور ہے، جس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ اس دنیا میں بھی سب سے بدترین ہے، آخرت میں بھی بدترین ہے۔ موجودہ حکومت ریاست مدینہ کا نعرہ بھی لگائے، قانون اور بل وہ اسلام کے خلاف پیش کرے، تو ہم وہ بل جس نے پیش کیا اس پر بھی لعنت بھیجتے ہیں، بل پر جس نے بحث کی اس کے حق میں ان پر بھی لعنت بھیجتے ہیں۔ اب مسئلہ یہ ہے، کہتے ہیں کہ مولویوں کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب ہمارا نظریہ ہی یہی ہوگا تو قومی اسمبلی میں پھر ایسے ہی بل پیش کیے جائیں گے۔ جب تک علماء اسمبلیوں میں جا کر دین کا مقدمہ نہیں لڑیں گے، تب تک اس طرح کے بل اور قانون جو سراسر اسلام، شریعت، قرآن، سنت کے خلاف ہیں، اللہ کے حکم کے خلاف ہیں، یہ سارا کچھ ہوتا رہے گا۔ یہود و نصارہ کو خوش کرنے کے لیے ہمارے حکمرانوں نے کیا نہیں کیا؟ اب اگلا سوال یہ ہے کہ اتنا کچھ کرنے کے بعد کیا یہودی اور نصرانی وہ ان نام نہاد حکمرانوں سے راضی ہو گئے جو اسلام پر اتنی بڑی کاری ضرب لگائی ہے؟ یہ موجودہ حکمران، ان بدبختوں نے، یہود و نصارہ کے ایجنڈوں نے، اور نام یہ ریاست مدینہ کا لیتے ہیں، اپنی ناپاک زبانوں پر یہ مقدس نام لیتے ہیں، ان کو شرم آنی چاہیے۔ نام یہود و نصارہ والے، نام ریاست مدینہ کا، کیا یہود و نصارہ کبھی ہم سے راضی ہو سکتے ہیں؟ یہ ہم قرآن سے پوچھتے ہیں۔ اللہ رب العزت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 120 میں ارشاد فرماتا ہے، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم۔ یہود و نصارہ تم سے ہرگز راضی نہیں ہوں گے، کبھی بھی راضی نہیں ہوں گے۔ ہاں ایک شرط ہے، یہود و نصارہ کو راضی کرنے کی ایک شرط ہے جو قرآن نے ہمیں بتائی ہے، وہ کیا ہے؟ حتی تتبع ملتہم۔ اے محبوب ان کو بتا دیجئے کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تم سے راضی نہیں ہوں گے یہاں تک کہ تم اپنا دین چھوڑ کر ان کا دین اختیار کر لو، پھر وہ تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اسلام کو چھوڑ دو، تم بھی ان کی طرح یہودی بن جاؤ، یا ان کی طرح نصرانی بن جاؤ، یا ان کی طرح عیسائی بن جاؤ، اب وہ تم سے راضی ہیں۔ اس کے علاوہ یہ اللہ کا حکم ہے، یہ قرآن کا فتویٰ ہے، یہ قرآن کا فیصلہ ہے کہ کچھ بھی کر لو، تم ممتاز قادری کو تختہ دار پر لے جاؤ، آسیہ ملونہ کو ملک سے فرار کرا دو، تم امریکہ کے کہنے پر 20 سال افغانستان کے اندر لاکھوں لوگوں کو مروا دو، اس ملک کے اندر اسلام کے خلاف قانون تم پیش کرو، بل پیش کرو، ہندوؤں کے لیے گردوارے کھولو، قادیانیوں کو تم عہدے دے دو، کچھ بھی کر لو، یہ قرآن کا فیصلہ ہے، یہودی اور نصرانی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ حضرات گرامی، اللہ رب العزت نے قیامت تک کے لیے یہ نام نہاد مذہبی اسکالر، اپنے آپ کو مصلح کہنے والے، ان کے لیے اللہ نے ایک پوزیشن جو ہے وہ واضح کر دی ہے۔ اللہ فرماتا ہے کبھی بھی تم یہ نہ سمجھو کہ اگر ہم ذرا سی لچک دکھائیں گے تو ہو سکتا ہے وہ ہم سے راضی ہو جائیں۔ جب تک تم اسلام کے دائرے میں موجود ہو، اسلام کے کیمپ میں جب تک تم موجود ہو، یہودی اور نصرانی تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے، کافر تم سے کبھی راضی نہیں ہو سکتے۔ جس کے سینے میں ایمان موجود ہے، جس کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے، وہ مر جانا تو گوارہ کر سکتا ہے، اسلام کو چھوڑنا وہ گوارہ نہیں کر سکتا۔ مسلمان مومن جو اللہ اور اس کے رسول سے حقیقی طور پر محبت کرتا ہے، وہ مر تو سکتا ہے، اپنی جان دے سکتا ہے، لیکن اسلام کے دائرے سے وہ باہر نہیں نکل سکتا۔ ہمیں اس راستے میں ہی نہیں جانا چاہیے کہ جہاں جا کے ہم یہ سوچیں کہ پتہ نہیں یہود و نصارہ ہم سے راضی ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ جہنم میں جائیں، وہ راضی ہوں یا نہ ہوں، اس سے ہمیں کوئی سروکار نہیں ہے۔ کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارا رب اور ہمارے نبی کا کیا فرمان ہے۔ تو جس وقت ہم یہود و نصارہ کے متعلق سخت قسم کا موقف اپنائیں گے، تبھی جا کر اللہ اور اس کا رسول ہم سے راضی ہو سکتا ہے۔ اللہ قرآن کا فتویٰ ہے کہ تم کچھ بھی کر لو، یہود و نصارہ تم سے کبھی بھی راضی نہیں ہو سکتے۔ یہ فرمایا وَلَا يَزِيدَنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اللہ نے جو آپ پر قرآن نازل کیا ہے، اس سے یہودیوں کو بڑی تکلیف ہوئی ہے۔ یہ قرآن جو ہے نا، اس سے یہود و نصارہ کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔
یہ قرآن جیسے جیسے آپ پر نازل ہوتا جائے گا یہودیوں کی تکلیف بڑھتی چلی جائے گی، وہ اور کفر کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے۔ آج ہم دیکھیں عیسائیوں کے ہتھ کنڈوں میں کتنا اضافہ ہوا ہے۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو شاید فرعون بھی اتنا بڑا ظالم نہیں تھا جتنا آج امریکہ بڑا ظالم ہے۔ کس طرح اس نے مسلمانوں پر ظلم کیا۔ برطانیہ کو دیکھیں، اسرائیل کو ہم دیکھیں، فرعون سے بھی بڑے ظالم ہیں یہ۔ جو کارنامے انہوں نے سر انجام دیے، اللہ کی ان پر لعنت ہو۔ اور اللہ فرماتا ہے وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ سنیں جی، یہود و نصارہ کو امن کا پیغام دینے والے، یہ کہنے والے کہ وہاں بڑا امن ہوتا ہے، وہاں یہ ہوتا ہے تو وہاں وہ ہوتا ہے۔ قرآن کیا کہتا ہے یہود و نصارہ کیسے ہیں؟ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا۔ اللہ کا قرآن یہ کہتا ہے کہ یہودی، ان کا کام صرف اور صرف یہی ہے کہ یہ زمین میں صرف اور صرف فساد پھیلاتے ہیں۔ کافروں کا کام ہی یہی ہے کہ یہ زمین میں صرف اور صرف فساد ہی پھیلاتے ہیں۔ اللہ فساد کرنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ اللہ تو فرمائے کہ اللہ یہود و نصارہ کو پسند نہیں فرماتا، اور لوگ ان کو امن کا پیغام دینے والا کہیں، انسانی حقوق کا علم بردار کہیں، ان کو اچھا سمجھیں، تو پتہ چلا لوگوں کا نظریہ جو ہے وہ قرآن کے بالکل برخلاف ہے، وہ قرآن کے مطابق نہیں ہے، اللہ کے حکم کے خلاف ہے۔ اللہ کے نزدیک اور اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے نزدیک اگر کوئی بہتر ہے تو وہ مومن ہے۔ یہودی اور نصرانی کبھی بھی اللہ کے دوست نہیں ہو سکتے۔